وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ 24واں پارہ اس کا خلاصہ پڑھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پارے میں 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورۃ زمر مکمل، نمبر 2 سورۃ مؤمن مکمل، نمبر 3 سورۃ حامیم سجدہ ابتدائی حصہ۔ سورۃ زمر کے بقیہ حصے میں کئی باتیں ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی ربوبیت کا بیان ہے، آسمان و زمین تمام کائنات کا خالق صرف اللہ ہی ہے، اس کے قائل تمام انسان ہیں۔ نمبر 2 اللہ کی رحمت کی وسعت کا بیان ہے، انسان کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3 جہنمیوں اور جنتیوں کے جہنم اور جنت میں داخل ہونے کی کیفیت کا بیان ہے۔ سورۃ مومن میں کئی باتوں کا بیان ہے۔ نمبر 1 مومن کا بیان، جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش فرعون کے دور میں ہو رہی تھی تو ایک مومن جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اس نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ اس فرعون اور اس کے درباریوں کو موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے ڈرایا اور کہا کہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ نمبر 2 فرعون کے کبر و غرور کا بیان ہے کہ اس نے اللہ کو دیکھنے کی ناپاک جسارت کرتے ہوئے حامان کو ایک محل کی تعمیر کا حکم دیا۔ نمبر 3 اللہ سے اعراض کرنے والوں کی سزا کا بیان ہے، سیدخلون جہنم داخرین۔ اسی طرح انسان کی تخلیق کا بیان ہے، انسان کبھی مٹی تھا، پھر نطفہ بنا، پھر گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر بچہ بنا، جوان ہوا، پھر بوڑھا ہوا اور پھر مر گیا۔ سورۃ حامیم سجدہ میں کئی باتیں ہیں۔ نمبر 1 آسمان و زمین کی تخلیق، اللہ نے زمین اور اس کے اندر کئی ساری چیزیں 4 دنوں میں بنائی اور آسمان 2 دن میں بنایا۔ نمبر 2 کافروں کی شرارت کا ذکر ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو یہ لوگ شور مچاتے تاکہ لوگ تلاوت قرآن مجید نہ سن سکیں۔ نمبر 3 داعی کا بیان ہے کہ اس سے بہتر بات کسی کی نہیں ہو سکتی کہ اسے کون سا اسلوب استعمال کرنا چاہیے۔ یہ 24ویں پارے کا خلاصہ تھا۔ جب آپ تراویح پڑھنے جایا کریں تو 2 منٹ کا کلپ یا سن کے جایا کریں یا اسے خود پڑھ کے جایا کریں ڈسکرپشن سے، آپ کا ایمان انشاءاللہ تازہ ہوگا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں 25ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔